عذابات کیسے کیسے آئے پہلے سنیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ. 5 قسم کے عذابات آئے. وہ نافرمانی کرتے تھے عذاب آتا تھا. آپ کو میں بتاؤں کہ اللہ نے ان کو نعمتیں بھی بے حساب دیں. بنی اسرائیل کو جو نعمتیں تھی پتہ ہے کہ جب وہ چلتے تھے تو آسمان کا ایک ٹکڑا سایہ بن کر کے چلتا تھا کہ انہیں دھوپ نہ لگے. ان کے ناخن بڑھتے تو خود سے نیت کر لیں تو صاف ہو جاتے. کپڑے اگر میلے ہوں تو صبح سو کر اٹھیں کپڑے صاف ہو چکے ہوتے. کوئی محنت کرنی نہیں تھی. اور کھانا بھی کیا جنت سے اترتا تھا, من و سلوا, جنت کا کھانا اترتا تھا. فکر کس چیز کی تھی, ٹینشن کیا تھا, نہ کمانا ہے نہ محنت کرنا ہے. لیکن باوجود اس کے وہ قوم بڑی نافرمان تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو ٹالنا, رد و بدل کرنا ان کی عادتیں تھیں. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر سنیچر کے دن شکار کرنا حرام فرما دیا. سنیچر کے دن وہ لوگ شکار نہیں کر سکتے تھے. تو یہ قوم کیا کرتی, چالاکی کرتی. مچھلی شکار کرنے کی عادت تھی تو جمعہ کو ہی جا کر کے جال لگا دیتے تھے اور اتوار کو جا کر کے جال لے آتے تھے جس میں پھنسی ہوئی مچھلیاں سنیچر کو پھنستی تھیں. پھر وہ کہتے نہیں ہم نے تو سنیچر کو شکار ہی نہیں کیا, ہم جمعہ کو جال لگائے تھے اور سنڈے کو نکال لائے ہیں. انہی لوگوں کے یہ جو ہیلے بہانے ہیں آج بھی ہماری قوم میں زکوٰۃ دینے کے لیے کچھ کرتے ہیں. زکوٰۃ نکالنے کے لیے جب بھاری پڑتا ہے تو ایسی ہی جمعہ سنیچر اور اتوار والے فلسفے پہ کچھ لوگ عمل کرتے ہیں کہ میری زکوٰۃ اس کو دے دیا, اس نے اس کو دے دیا, واپس پلٹ کر کے ادھر ہی آ گئی, میں ہی غریب ہوں. تم اگر ہیلے بہانے کرو گے کس کے ساتھ, اللہ کے ساتھ. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, وہ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی دیکھ رہا ہے اور دلوں میں گزرنے والے حالات سے بھی وہ خبر رکھتا ہے. اس کو دھوکہ دینے کی کوشش مت کرو. بہرحال تو یہ جو نافرمان قوم تھی ان پر پہلا عذاب آیا طوفان کا. طوفان آ گیا, سیلاب آیا, اتنا کہ ہر چیز بہنے لگ گئی. یہ دوڑے دوڑے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے, توبہ کیا, معافی مانگی. اللہ نے اس عذاب کو ٹال دیا. چند دن گزرے تھے کہ پھر اپنی پہلی والی روش پہ آ گئے, نافرمانی. پھر ویسے ہی برے اعمال, تو رب تعالیٰ نے دوسرا عذاب ٹڈیوں کا بھیجا. ٹڈی یہ چڈے جو اڑتے ہیں یہ اس قدر تیز آ گئے. ٹڈیوں کا عذاب ہوتا ہے یہ, پورے کے پورے ایک طوفان کی طرح ٹڈیوں کا جھنڈ آ جاتا تھا. نہ وہ کچھ دیکھ سکتے ہیں نہ کچھ پکڑ سکتے ہیں. کھانے میں ٹڈیاں, بستر میں ٹڈیاں, ہر جگہ. پھر وہ تنگ آ کر کے توبہ کے لیے آئے, توبہ کیا, معافی کی تلافی کی. رب تبارک و تعالیٰ نے پھر معاف کر دیا اور عذاب کو ٹال دیا. خوشی خوشی رہنے لگے. چند دنوں کے بعد پھر سے مستی, پھر سے وہی نافرمانی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوؤں کا عذاب بھیجا. جوئیں جو سر میں ہوتی ہیں, اس کا بھی عذاب آیا. یہ کیسے؟ اتنی جوئیں کہ ان کے صرف سر میں نہیں, ان کے کھانے میں, برتن میں, پانی میں, ہر جگہ جوئیں. وہ ایک لقمہ نہیں کھا سکتے تھے بغیر جوؤں کے. یہ بھی کئی دن تک عذاب چلتا رہا. پھر توبہ کیے, پھر معافی مانگی. اللہ تعالیٰ نے پھر توبہ قبول کیا, پھر معاف کیا. چند مہینے گزرے تھے کہ پھر نافرمانی کیا, پھر اپنی پرانی روش پر آئے. تب رب تبارک و تعالیٰ نے مینڈکوں کا عذاب بھیجا. میں گنا رہا ہوں, آپ توجہ چاہتا ہوں. مینڈکوں کا عذاب ایسے کہ اس قدر مینڈک بھر گئے بستی میں کہ ان کے بستروں پر, ان کے برتنوں پر, ان کے کھانے میں, ان کے پانی میں, ان کے سونے میں, ہر جگہ مینڈک. کوئی بندہ اگر سوتا تو اس کے چہرے پر مینڈک, سب چڑھ جاتے تھے. یہ عذاب تھا. دور ایک مینڈک کو دیکھنا اور ہے, لیکن سونے کے وقت 100 مینڈک تم پر چڑھ جائیں تو یہ عذاب ہے. عذاب ہے, کیا کر لو گے آپ. پھر وہ آئے, یہاں تک کہ روایتوں میں بتایا گیا کہ وہ لقمہ اٹھاتے تھے کھانے کا, جب ہاتھ میں لیتے تو مینڈک بن جاتا تھا, کھانا نہیں کھا پا رہے تھے. پھر توبہ کیا,
اللہ کی بارگاہ میں روئے, معافی مانگی, اللہ نے پھر معاف کیا. مینڈکوں کا عذاب اٹھا لیا گیا, ختم کیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ عذاب مولا بھیجتا ہے, لیکن جب جب بندے توبہ کرتے ہیں پھر وہ عذاب کو ٹالتا بھی ہے. وہ غفور ہے, رحیم ہے. پھر اس کے بعد چند مہینوں کے بعد پھر اپنی پرانی روش پر آئے بنی اسرائیل, وہی پرانے کام, وہی نافرمانیاں. تب رب تبارک و تعالیٰ نے خون کا عذاب بھیجا. ہر جگہ خون ہی خون تھا. ان کے کنویں, ان کے ندیاں, ان کے تالاب خون سے بھر گئے. اس قدر خون. ہاں ایک بات اور ہے کہ جو ایمان والے تھے, موسیٰ علیہ السلام کے فرمانبردار غلام تھے, ان پر یہ عذاب نہیں رہتا تھا. وہ مزے میں کھاتے پیتے رہتے تھے, ان پر عذاب نہیں تھا. تو یہ جو نافرمان لوگ ہیں, انہوں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں پر یہ عذاب نہیں ہے, تو جب کھانے کا وقت ہوتا تو دوڑے دوڑے ان کے پاس جاتے ہیں کہ میاں تم اپنا کھانا ہمیں کھلا دو, تمہارے کھانے میں خون نہیں ہے, ہمارے کھانے میں خون ہے. تو وہ مومن بندہ رحم کھا کر اپنے برتن سے کھانا اٹھا کر کے ان کے منہ میں ڈالتا, منہ میں جاتی خون بنتا, پھر خون بن جاتا. یہاں تک کہ وہ اتنے عاجز آ گئے, کہا کہ تم اپنے منہ میں لے لو اور اپنے منہ سے ہمارے منہ میں تھوک دو. وہ مومنین یہ بھی کرتے, پانی لیتے اپنے منہ میں اور پھر ان لوگوں کے منہ میں جب کھلا کرتے تو ان کے منہ میں آتے ہی خون بن جاتا. عذاب اللہ کا. کتنے ہیلے بہانے کرو گے بچنے کی. اخذناہم بغتہ, قرآن میں اللہ فرماتا ہے ہم اچانک پکڑ کریں گے, اور جب مولا کی پکڑ ہوتی ہے کوئی نہیں بچ پاتا. 7ویں پارے کی ایک آیت گزری ہے, رب تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا. جب لوگ بھول جائیں, اللہ کو بھول جائیں, تو رب تعالیٰ کیا فرماتا ہے, ہم ان کے لیے خوشیوں کے سارے دروازے کھول دیتے ہیں, خوب خوشیاں مناؤ. ارے جو رب تعالیٰ کو بھول جائے اس کو خوشیاں دی جاتی ہیں. ہاں مولا فرماتا ہے خوب خوش ہو جائیں, وہ خوب خوش ہو جائیں جو کچھ انہیں دیا گیا ہے. پھر اللہ فرماتا ہے اخذناہم بغتہ فاذا ہم مبلسون, ایک دن ہم اچانک پکڑ کریں گے, پھر وہ سارے ان کے منصوبے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے, کچھ نہیں کر سکیں گے. تو بہت زیادہ عیاشی کرنے والے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح چل رہے ہیں, دیکھو نماز نہیں پڑھتے پھر بھی ہمارے پاس مال ہی مال ہے, ہم روزہ نہیں رکھتے پھر بھی ہمارے پاس جائیداد ہی جائیداد ہے, تم خام خیالی میں ہو, اللہ نے تمہیں ڈھیل دی ہے. جب بندہ رب تعالیٰ کو بھول جائے تو اللہ پوری دنیا کھول دیتا ہے اس کے لیے, خوشیاں منا لے, کیونکہ اب آخرت میں اس کا حصہ نہیں ہے. جو کچھ موج کرنا ہے, مستی کرنا ہے کر لے, پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئے گی. تو عذاب جو ہے رب تبارک و تعالیٰ کا یہ بہت سخت ہے. جو اس میں گرفتار ہوا اسے کوئی نہیں بچاتا, اسے کوئی نہیں بچاتا. ایک بات یہ بھی میں بتا دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ عذابات جو آتے رہے, کئی مختلف قسم کے عذابات ہیں. ابھی یہ 5 تو میں نے بتایا. ایک طوفان آیا, پھر اس کے بعد ٹڈیوں کا عذاب آیا, پھر جوؤں کا عذاب آیا, پھر مینڈکوں کا عذاب آیا, پھر اس کے بعد خون کا عذاب آیا. یہ ایک ہی قوم پر الگ الگ قسم کے عذاب آتا ہے. باقی دوسری قوموں پر جو عذاب آتا ہے, شعیب علیہ السلام کی قوم وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے. ہاں کرانے کی دکان والے اچھی طرح سے سمجھ لیں, یا پھر کوئی بھی جس کے ہاں ناپ تول کرنا ہوتا ہے, تم اگر کانٹے میں گڑبڑ کرتے ہو, ہاں ہو سکتا ہے گورنمنٹ کو دھوکہ دے دیں, گراہک کو دھوکہ دے دیں, اللہ کو نہیں. اور اللہ کو یہ سخت ناپسند چیز ہے. ناپ تول میں کمی کرنا اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے. ناپ تول کا مطلب صرف اور صرف یہ وزن کرنے والے گیہوں چاول شکر ہی نہیں, دودھ بھی آیا اسی میں, تیل بھی آیا اسی میں, ناپنے والی چیز بھی, تولنے والی چیز بھی. اور شعیب علیہ السلام کی قوم اس بلا میں گرفتار تھی. ہزار انہیں سمجھایا گیا لیکن وہ باز نہیں آتے تھے. تو جانتے ہیں ان کو گھمنڈ کس بات کا تھا؟ وہ قوم حضرت شعیب علیہ السلام کے ڈرانے پر بھی یہ کہتی تھی کہ ہمیں کچھ ہوتا نہیں ہے, ہمیں کچھ نہیں ہوگا. اور انہوں نے جانتے پہاڑوں کو تراش تراش کر کے گھر بنا لیے تھے, پتھر کے پہاڑوں کو, اور اس کے اندر رہتے تھے. نہ بجلیاں اس پر اثر کرتی ہیں پہاڑ کے پتھروں پر, نہ طوفان کچھ کر پاتا, کچھ نہیں ہوتا. آج بھی وہ پہاڑ موجود ہیں,
حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کی خصوصیت قرآن میں یہ فرمائی گئی کہ وہ لوگ پہاڑوں کو تراش تراش کر کے گھر بناتے تھے، ڈیزائن ایک سے ایک پہاڑ ایک خاندان کا، فری میں ملتے تھے پہاڑ. تو آج تک اگر وہ پہاڑ تراشے ہوئے موجود ہیں تو اس زمانے میں کتنے مضبوط رہے ہوں گے. تو انہیں اس بات کا گھمنڈ تھا کہ ہم سب سے مضبوط گھروں میں ہیں، کیا کر لو گے ہمارا. اللہ کے نبی ڈراتے تھے. اچھا اس قوم کو یہ معلوم تھا کہ نوح علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا تھا وہ سیلاب آیا تھا، پانی آیا تھا. اگر ویسا عذاب آئے تب بھی ہمارا کچھ نہیں ہوگا، ہم پہاڑوں میں رہتے ہیں. اور دوسرے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تھا، پتھروں کی بارش کی گئی تھی، نوکیلے پتھر برسائے گئے تھے. تو یہ شعیب علیہ السلام کی قوم یہ سمجھتی تھی کہ اگر وہ عذاب بھی آیا تب بھی ہمارا کچھ نہیں ہوگا، نوکیلے پتھر 1000 برسیں پہاڑوں پر کچھ نہیں ہوگا، وہ پہاڑ ٹوٹنے والے نہیں ہیں. ان کو اس بات کا بھی گھمنڈ تھا. اچھا اور ایک چیز، پچھلی قوم پر ایک عذاب اور بھی آیا تھا، ہوا کا عذاب، کہ ہوا اتنی تیز چلتی کہ چھتیں اکھاڑ لے جاتی تھی، گھر کے گھر اجڑ جاتے تھے. تو شعیب علیہ السلام کی قوم کو یہ بھی گھمنڈ تھا کہ اگر ہوا کا عذاب بھی آیا تب بھی ہمارے پہاڑ اڑا نہیں سکے گی ہوا، اتنے مضبوط ہیں. سوچو اس قوم کو یہ غرور تھا کہ سیلاب آئے تب بھی ہم بچیں گے، پتھروں کی بارش ہو جائے تب بھی ہم بچیں گے، اور ہواؤں کا عذاب آئے تب بھی ہم بچیں گے. لیکن مولا تعالیٰ نے ان کے غرور کو توڑنے کے لیے کیا عذاب بھیجا. قرآن میں رب تعالیٰ نے فرمایا ہے صرف اور صرف ایک فرشتے کو اللہ نے اتارا. ایک فرشتہ اترا، جبرائیل علیہ السلام آئے، اور انہوں نے صرف اور صرف زمین پر کھڑے ہو کر کے اپنی آواز بلند کی، چیخ ماری. فرشتے کی آواز، وہ چیخ ایسی تھی، آواز ایسی تھی کہ پہاڑوں میں موجود جتنے لوگ اندر تھے ان کے کانوں میں جب وہ آواز بجنے لگی تو ان کا سر پھٹ گیا اور بھیجا نکل کر کے باہر آ گیا. ہاں آپ کیا سمجھتے ہیں یہ بم جو ہوتا ہے آج، ایٹم بم جو پھٹتا ہے تو دھماکہ ہوتا ہے، اس کے اندر طاقت کس چیز کی ہوتی ہے؟ آواز. آواز کی طاقت ہوتی ہے. بہت تیزی سے جب کوئی چیز آواز آتی ہے تو اچھی اچھی چیزیں ہل جاتی ہیں. اب جب وہ سید الملائکہ فرشتے نے آواز لگائی تو میاں تم جہاں کہیں بھی بیٹھے ہو پھٹنا تو تھا ہی. سب کے سب عذاب میں گرفتار ہوئے، اپنے مضبوط محلوں میں موجود تھے لیکن پورے کے پورے بھیجے پھٹے ہوئے تھے. تم اللہ کے عذاب سے بچ پاؤ گے؟ جب وہ پکڑ کرنے پر آئے تو پھر تم کہیں پر بھی جاؤ. اسی لیے ایک بات مجھے یاد آتی ہے محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی. کیا آپ سے ایک مرید نے پوچھا کہ حضور کبھی کبھی گناہ کرنے کی اجازت تو ہونی چاہیے، کبھی کبھار گناہ کرنے کی اجازت دی جائے؟ آپ نے کہا کیوں نہیں، بالکل ہونا چاہیے. اب تو مرید صاحب چوڑے ہو گئے، پیر صاحب کہہ رہے ہیں ہاں ہو سکتا ہے، اجازت مل سکتی ہے. کہا حضور بتائیے تو صحیح کب کریں؟ کہا 2 شرطیں ہیں، جب بھی گناہ کرنا ہو 2 شرطیں ہیں میری طرف سے، یاد رکھ لینا. کہا بتائیے جلدی. محبوب الہی نے فرمایا جب کبھی گناہ کرنے کا ارادہ ہوا تو اللہ کی سلطنت سے باہر جا کے کرنا، ایسی جگہ جانا جہاں اللہ کی سلطنت نہ ہو، وہاں جا کے گناہ کرو. ایک شرط یہ ہے. اس نے کہا حضور ایسی جگہ کہاں ہے؟ ایسی جگہ ہے اللہ کی سلطنت سے خارج ہو کر کے جو گناہ کرنا ہے کر لو. کہا یہ تو ممکن نہیں ہے. کہا دوسری کوئی شرط؟ محبوب الہی نے کہا ہاں ایک اور شرط ہے، گناہ کرنے کی خواہش ہو تو اس وقت گناہ کرنا جب تیرا رب غافل ہو، تیرا رب سو رہا ہو. کہا دونوں بھی چیزیں ناممکن ہیں، نہ ایک ذرہ اس کی سلطنت سے خارج ہے اور نہ ایک لمحہ کے لیے میرا مولا غافل ہے. لا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. وہ اللہ ہے جس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. مولا تعالیٰ ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں تم سے. تب پھر اس نے کہا کہ حضور یہ دونوں ناممکن ہے. تو محبوب الہی نے فرمایا تو پھر شرم آنی چاہیے کہ اسی کی سلطنت میں، اسی کی زمین پر، اسی کا کھا کر اسی کے سامنے گناہ کرے. اس سے بڑی بے باکی کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی بے باکی کیا ہے؟ پھر بھی وہ مولا رحیم ہے کہ تمہارے عیبوں کو چھپاتا ہی رہتا ہے، جلدی پکڑ نہیں کرتا، فوراً عذاب نازل نہیں کرتا. اب آؤ میں تمہیں پتے کی بات بتانے جا رہا ہوں. ہماری تفسیر کا لب لباب ہے، یہ خلاصہ ہے. عذابات تو بہت آئے ہیں
عذابوں نے ہلاک کر دیا. زمین کو اٹھا کر کے پلٹ دیا گیا ہے قوم سمود پر, قوم صدوم پر زمین اٹھائی گئی تھی. ایک قوم ایسی جن کو اللہ نے بندر بنائے, ایک قوم ایسی جن کو اللہ نے خنزیر بنایا, چہرے بگاڑ دیے گئے, زمین کو کھول دیا گیا, پوری قوم کو دھسا دیا گیا. آج بھی بہت ساری جگہ کھدائی میں پرانے شہر ملتے ہیں, ہاں پرانی آبادیاں ملتی ہیں, کسی نہ کسی زمانے میں وہ دھسے ہوئے لوگ ہوں گے, شہر کے شہر نیچے زمین پر دھس گئے ہیں. یہ سب عذابات آئے, لیکن ہم نے آج ہی کے بارے میں ایک آیت یہ بھی تلاوت کی کہ کچھ لوگوں نے کہا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی ہے تو پھر پتھروں کی بارش ہم پر کر دی جائے, ہمیں فامطر علینا حجارۃ من السماء, آسمان سے ہمیں پتھروں کی بارش کر دی جائے. رب تعالیٰ نے جواب میں کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اب اللہ ویسا عذاب نہیں نازل کرے گا اس لیے کہ ان کے بیچ میں میرا محبوب آرام کر رہا ہے. وانت فیہم, اے رسول آپ ان کے بیچ میں ہیں, عذاب ویسا نہیں آئے گا. اے مسلمانوں, کیا آج گناہ ویسے نہیں ہو رہے ہیں؟ ناپ تول میں کمی کرنے والے ہر شہر میں ملیں گے. لوط علیہ السلام کی قوم کا گناہ کرنے والے ہر شہر میں ملیں گے. نوح علیہ السلام کی نافرمان قوم کے بہت ساری مثالیں ہر شہر میں ملیں گی. موسیٰ علیہ السلام کی نافرمان قوم کی کئی نافرمانیاں آج بھی ملیں گی. پچھلے گناہ تو ہو ہی رہے ہیں لیکن عذاب ویسے نہیں آ رہے. کسی کو خنزیر بنایا گیا, کسی کو بندر بنایا گیا, کیا پتھروں کا عذاب نازل ہوا؟ نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے ویسا عذاب اب نہیں آئے گا, اس لیے کہ اللہ کا رسول ان کے درمیان آرام فرما, محبوب کائنات ہے. اے مومنوں, فخر کرو جتنا چاہو, اس لیے کہ اس رسول کی برکت سے اللہ نے بہت سے عذابات ہم سے دور کر دیے, بہت سے عذابات ٹال دیے. یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت صرف مومنوں کے لیے نہیں, یہاں پر موجود دنیا میں کافر, مشرک, مرتد, ملحد جتنی قومیں ہیں سب بچے ہوئے ہیں رسول پاک کی وجہ سے, سب بچے ہوئے ہیں میرے مصطفیٰ کی وجہ سے. نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہمارے درمیان ہونا یہ کتنا بڑا رحمت کا سبب ہے. اے میرے عزیزو, اس لیے میں کہتا ہوں کہ کم از کم تمہیں اگر اپنی ویلیو معلوم ہو جائے, تمہیں اپنی حیثیت معلوم ہو جائے کہ تم کون ہو, تو پھر ادھر ادھر منہ کبھی نہیں مارو گے, ادھر ادھر ہاتھ کبھی نہیں پھیلاؤ گے, اس کے نگر ڈگر دیکھو گی بھی نہیں, کیونکہ تمہاری حیثیت کیا ہے تمہیں پتہ چل جائے. تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ اللہ نے تمہیں کون سی قوم میں پیدا کیا. اے عزیز مسلمانوں, اللہ نے اس امت میں پیدا کیا تمہیں جس میں پیدا ہونے کی تمنا پچھلے نبی بھی کیا کرتے تھے. بنی اسرائیل کے انبیاء دعا کرتے تھے, تم کو بغیر مانگے اللہ نے اس امت میں پیدا کیا. مانگ کے آئے تھے دنیا میں, بغیر مانگے پیدا کیا ہے. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت ہے, کتنی پیاری بات وہ کہتے ہیں, ارشاد فرماتے ہیں کہ اے رسول پاک کے امتی, جب تجھے یہ معلوم ہے کہ تیرے بغیر مانگے اللہ نے تجھے اپنے محبوب کی امت میں بنایا, تو کیا وہ تیرے مانگنے پر اپنی جنت نہیں عطا کرے گا؟ مانگنا ہی نہیں چاہتا, مانگنے کی عادت بھی چھوٹ گئی تمہاری. بہرحال میرے عزیزو, عذابات نہیں آتے آج تو اس لیے نہیں کہ تم نیک ہو, عذابات اس لیے نہیں آتے اس لیے نہیں کہ ہم بہت بڑے عبادت گزار ہو گئے, عذابات اس لیے نہیں آتے کہ ہمارے رسول کی رحمت ساتھ میں ہے. اور پھر میں یہ بات کہوں گا, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بھی یہ احسان ہے ہمارے اوپر, حضور کا یہ احسان ہے ہمارے اوپر کہ ہمارے درمیان آرام کر رہے ہیں. تم کتنے خوش قسمت ہو, جب چاہو میرے مصطفیٰ کی حاضری کے لیے مدینے جا سکتے ہو. یہ سب کو میسر نہیں ہے, فرشتوں کو بھی میسر نہیں ہے. فرشتوں کی بھی باری لگا دی گئی ہے وہاں جانے کے لیے, ان کی عمر میں ایک ہی بار باری آتی ہے. تم فخر کرو, جب چاہو میرے مصطفیٰ کے دربار میں جا سکتے ہو. اور اگر کوئی غریب ہے جا نہیں سکتا, تو جہاں سے رویا وہیں مصطفیٰ تشریف لائے, جہاں سے پکارا وہیں میرے آقا آ گئے. یہ میرے آقا کی رحمت نہیں ہے تو اور کیا ہے.
حضور پاک کی رحمت ہے کہ وہ ہمارے درمیان ہے. اسی لیے شاعر نے کہا تھا وہ ہر عالم کی رحمت ہے, کسی عالم میں رہ جاتے. وہ جنات کے لیے رحمت ہے کہ نہیں ہے؟ وہ فرشتوں کے لیے رحمت ہے. اللہ تعالیٰ کے 18,000 عالم, 18,000 مخلوقات کی الگ الگ دنیا, وہ رسول سب کے لیے رحمت ہے, سب کے لیے رحمت ہے. کسی بھی دنیا میں رہ جاتے میرے مصطفیٰ, وہ ہر عالم کی رحمت ہے. کسی عالم میں رہ جاتے, یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا.